ثانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ارشاد گرامی کی روشنی میں غلبہ دین کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے، اسے وقتی طور پہ ذرا التوا میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ جو مسئلہ اس وقت فوری طور پہ ابھر کے سامنے آیا ہے، اس کے بارے میں میں کچھ معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو کراچی میں کانفرنس کچھ حضرات اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اذان کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جو شیعہ مساجد میں اذان کہی جاتی ہے اور خاص طور پر امیر المومنین کی ولایت کے کلمے پر انہوں نے اعتراض وارد کیا۔ 3-4 مراحل میں ہم اپنی بات کریں گے۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو ظاہر بین نظر سے نہ دیکھا جائے کہ جناب یہ چند ایک افراد اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک کانفرنس کی اور ایک بیان انہوں نے جاری کر دیا۔ سادگی سے مسئلے کو اتنا نہیں لینا چاہیے۔ یہ اصل میں بنیادی طور پہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے۔ یہ لوگ جو اس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے، تو یہ صرف جسے کہتے ہیں کہ ایک کٹھ پتلیاں ہیں، اس سے زیادہ ان کو آگے استعمال کیا جا رہا ہے، ان کو ایک اس پرپس کے لیے کہ انہوں نے آگے آ کے یہ کام کرنا ہے، اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں۔ ہر آدمی کو اکارڈنگلی وہ جو پیچھے ماسٹر مائنڈ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ اکارڈنگلی پھر ہر آدمی کو خریدتے ہیں۔ اس کے لیے پیسہ لگانے والے کچھ اور لوگ ہیں، پلاننگ کرنے والے کچھ اور لوگ ہیں، اور اس کو عملی طور پر عملی جامہ پہنانے کے لیے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پر جو یہ افراد سامنے دکھائی دے رہے ہیں، یہ اصل لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی اور لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ اس چیز کو یہ لوگ مثال کے طور پہ ہم اس کو تصور کریں کہ یہ جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے یا اس قسم کا اعلان کیا ہے، یہ ہٹ بھی جائیں پیچھے، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے کوئی اگر صورتحال ایسی پیدا ہو تو یہ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن وہ جو پیچھے ماسٹر مائنڈز ہیں جو پلاننگ کر رہے ہیں، کیا وہ چھوڑ دیں گے اس چیز کو؟ تو نہ میرے عزیزان، وہ نہیں چھوڑیں گے اس چیز کو۔ اس لیے کہ یہ جو نظام اس وقت حرکت ہو رہی ہے، وہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک تو شکل ہے نا حق و باطل کا مارکا، دو طرح کے ٹکراؤ ہیں جن کو علیحدہ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ٹکراؤ وہ ہے جو آپ کو اس وقت روئے زمین پر دکھائی دے گا، جب سے ہمارا باپ آدم پیدا ہوا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ پہلا ایک نمونہ حابیل و قابیل کا ہے، ایک حق و باطل کا ٹکراؤ ہے۔ ایک ٹکراؤ وہ ہے جو اہل باطل کے آپس میں اپنے درمیان ہے، جو ان کے درمیان کیوں اختلاف ہوتا ہے؟ یہ تو مسئلہ ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ اللہ کا پروگرام ہے کہ وہ تمام ادیان باطلہ پر اپنے دین کو غالب کرے گا، ان کو ختم کر دے گا۔ یہ ایک اعلان جنگ ہے باطل نظام کے خلاف۔ جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں ہمارے باپ آدم سے یہ شروع ہوا اور ٹکراؤ ہر انسان کے اندر بھی ہو رہا ہے، جسے جہاد اکبر کہا، جہاد بن نفس کہا جاتا ہے، یہ بھی اسی کی شکل ہے۔ اور ایک جہاد اصغر ہے جو کہ بندوق کے ساتھ یا تلوار کے ساتھ لڑا جاتا ہے۔ یہ جنگ صفین اسی لیے لڑی گئی، جنگ بدر اسی لیے لڑی گئی، جنگ کربلا کی جنگ اسی لیے لڑی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، حضرت موسیٰ۔ یہ ایک حق و باطل کا ٹکراؤ ہے۔ ایک وہ ٹکراؤ ہے جو اہل باطل کے درمیان آپس میں ہوتا ہے۔ بابر یہاں آیا ہندوستان میں، تو یا آپ اس بابر کا بیٹا ہمایوں کی جنگ جو ہے وہ شیر شاہ سوری کے ساتھ، یہ آپس میں دنیا کے مفادات پہ ٹکراؤ ہوتا ہے۔ مسلمان آپس میں بھی لڑتے رہے، تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یا مسلمانوں کے درمیان عیسائی۔ یہ جو اہل باطل کی جنگ ہے نا، کیونکہ جو نظریہ ہے پہلے اس کو سمجھا جائے، پھر ہمیں صحیح صورتحال سمجھ آنی شروع ہوگی۔
جو نظریہ ہے قرآن یعنی اس بنیاد پر آپ نسل آدم کو تقسیم کریں گے تو ہم بات نہیں سمجھ سکیں گے کہ یہ پاکستانی ہے، یہ ہندوستانی ہے، یا یہ پنجابی ہے، یہ بلوچی ہے۔ رنگ، نسل، زبان، علاقے کی بنیاد پہ تقسیم کریں گے تو پھر روئے زمین پر جو ٹکراؤ ہو رہا ہے اس کو صحیح طور پر، یہ بھی لڑتے ہیں آپس میں لیکن ان کے لڑنے کے عناوین اور ہیں بالکل۔ ایک ہے حق و باطل کا ٹکراؤ جس کا پورا پلان اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں دیا ہوا ہے، ایک یہ ٹکراؤ چل رہا ہے۔ ایک ٹکراؤ وہ ہے کہ جو یعنی آپس میں جیسے نواز شریف کی پارٹی اور پیپلز پارٹی، یہ نہ وہ اللہ کی حاکمیت چاہتے ہیں نہ یہ اللہ کی حاکمیت چاہتے ہیں، دونوں کے دونوں ہی اہل دنیا ہیں لیکن آپس میں ٹکرا رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ کس واسطے؟ دنیا کے مفادات کی تقسیم پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی یہ جو اس وقت صورتحال آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ اس وقت گلوب کے اوپر دو قوتیں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں۔ یہ سن 2000 کے بعد سے زمانے کے اندر بڑی تیزی سے تبدیلی آنے شروع۔ اب ایک طرف چائنا کھڑا ہے، ایک طرف امریکہ کھڑا ہے۔ امریکہ کی جو ڈومینیشن ہے وہ ڈائی ڈاؤن کر رہی، نیچے ختم ہو رہی ہے۔ چائنا ابھر کے آ رہا ہے۔ یہ دونوں یعنی نظام آپس میں، دونوں قوتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ ان کا ٹکراؤ کس مسئلے پر ہے کہ دنیا کے مستقبل میں کون حکومت کرے گا، یہ یعنی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ اس حکومت کرنے کے لیے دونوں قوتیں چاہ رہی ہیں کہ جناب زیادہ سے زیادہ جو ریسورس ہے اس پہ قبضہ کیا جائے۔ نیچرل ریسورس ہے، تیل ہے، گیس ہے، دیگر چیزیں ہیں، ٹیکنالوجی ہے، جیسے میں نے کل بھی آپ کو 5G کی مثال دی تھی۔ دونوں قوتیں ٹکرا رہی ہیں۔ ان کے ساتھ جو اس وقت گلوبل لیول پہ ابھی جو صف بندی ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے کسی حد تک، چائنا کے ساتھ رشیا کھڑا ہے، اور رشیا کے ساتھ پھر چائنا، رشیا کے بعد ان کے ساتھ جو ممالک اس وقت کھڑے ہیں، سب سے ان کا جو اس ریجن کے اندر، مڈل ایسٹ ریجن کے اندر ان کا جو سب سے بڑا پارٹنر ہے وہ ایران ہے۔ ایران ان کا پارٹنر ہے۔ ایران یہ نہیں کہ اس پارٹنرشپ کو کبھی یہ نہ سمجھیے گا اس چیز کے لیے کہ جناب ایران نے ان کے نظریات تسلیم کر لی ہیں۔ یہ اسے ایک انگلش میں اصطلاح کہتے ہیں میوچول کو ایگزسٹنس، جس بنیاد پر رسول اسلام سلام اللہ علیہ نے یہودی قبائل کے ساتھ، مدینہ کے یہودی قبائل سے معاہدہ کیا تھا، یہ اس قسم کے سیاسی معاہدے ہوتے ہیں۔ اس واسطے کہ یعنی اس معاہدے کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ حضرت نے کوئی یہودیوں کے عقائد تسلیم کر لیے۔ میوچول کو ایگزسٹنس ہوتی ہے کہ یعنی اپنے بقا کے لیے کسی دونوں فریقین اپنی بقا کے لیے ایک خطرے کو محسوس کرتے ہیں اور اس کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیک ہینڈ کرتے ہیں، آگے کہتے ہیں کہ یہ اگر ہمیں ہماری بقا کے لیے آپ کے اوپر کو حملہ کرے گا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم پر کو حملہ کرے آپ ہمارا ساتھ دیں۔ ایک یہ چیز ہوتی، یا دونوں کے پاس کوئی مشترکہ ہدف ہوتا ہے تو ان کے پاس اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں، اپنے اپنے سسٹم ہوتے ہیں، اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، لیکن کسی ایک مشترک مفاد کے لیے آپس میں شیک ہینڈ کر لیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ اس قسم کے ایگریمنٹس جو ہیں نا، انہیں کہتے ہیں میوچل کو ایگزسٹنس، کہ جناب ایک مشترک مفادات ہیں، چاہے اپنی جان مال عزت کے دفاع کا مسئلہ ہے یا کوئی ایک مشترکہ مفاد ہے، دونوں فریقین اپنے اپنے مقام پہ۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ ایران ان کے ساتھ کھڑا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ رہبر معظم نے ان کے کوئی نظریات تسلیم کر لی ہیں، یہ بالکل اسی قسم کے معاہدے ہیں جو حضرت نے جس وقت ایک مدینہ تشریف لے گئے، حکومت قائم کی، 2 کام پہلے سال کے اندر حضرت نے کیے تھے جاتے ہی، ان کی پرائمری امپورٹنس تھی۔ پہلا کام یہ کیا کہ حکومت قائم کی، یعنی حکومت تسلیم کروائی مختلف معاہدوں کے ذریعے سے، اور دوسرا فوری طور پہ اس حکومت کے لیے اپنے ایک ہیڈ کوارٹر کا انتظام کیا جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ امیڈیٹ کام جو کیے گئے تھے وہ یہ تھے۔ اب اس وقت صف بندی ہو چکی ہے، ان کے ساتھ یعنی چائنا ہے، اس کے ساتھ رشیا ہے، ان کے ساتھ ایران ہے۔ اب یہ جو ہمارے اوپر وبال آ رہا ہے نا، دوسری طرف امریکہ کھڑا ہے، اس کے ساتھ اسرائیل ہے، یورپین یونین ہے، اور یہ سارے عرب شیخ ہیں۔
یہ سب اس کے ساتھ ہے، جاپان ان کے ساتھ ہے، کوریا ان کے ساتھ ہے، لیکن ادھر چائنا ایک بہت بڑا ہیوی ویٹ ہے۔ یہ جتنے بھی میں نے نام لیے ہیں یہ سب مل کے بھی چائنا کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ چائنا، اس کے ساتھ رشیا کھڑا ہے، ان کے ساتھ ایران کھڑا ہے۔ پاکستان جو ہے اب اس نے، پہلے یہ امریکن گروپ کے اندر تھا، ابھی بھی پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے ان کے اندر امریکن گروپ کے جو پرو امریکہ گروپ ہے ان کے بڑے گہرے اثرات ہیں۔ یہ جو اس وقت ٹلٹ ہو رہی ہے، پاکستان اس وقت گریجولی ٹلٹ کر رہا ہے چائنا کی طرف، یہ اس کی سزا کے طور پہ جو ہے، کیونکہ ان کی لابی بہت مضبوط ہے یہاں پاکستان کے اندر، تو وہ اس چیز کو پسند نہیں کر رہے۔ اب یہ جو کام ہو رہا ہے اس وقت کہ پاکستان ٹلٹ کر رہا ہے اس ڈائریکشن میں کہ چائنا کی طرف جانا چاہ رہا ہے، اس کے لیے اس وقت یہ جو دو یعنی پاکستان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ کام کر رہی ہے، اور دوسرا عمران خان صاحب جو ہیں، یہ جو فریق مخالف ہے ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور نہیں لگ رہی۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے پاکستان کے عوام کو فوج کے خلاف کھڑا کیا جائے۔ یعنی ایک مقصد ان کا جو ہے ملک کے اندر انارکی کریٹ کروائی جائے، ملک میں فسادات کروائے جائیں، جس کے ذریعے سے یہ جو افغانستان میں ہوا ہے یہ ان کو بہت بڑا جھٹکا لگا امریکن گروپ کو۔ تو اس لیے یہاں پر میں نے مہینہ بھر پہلے بھی کہا تھا کہ حالات خراب ہوں گے، مزید خراب ہوں گے، ابھی بھی میں پھر کہہ رہا ہوں مزید خراب ہوں گے حالات، اس واسطے کہ یہ اتنے بڑے بڑے مفادات ہیں کہ جو یعنی اس کے لیے 10-20 ہزار آدمی مار دینا، 1,00,000 2,00,000 آدمی، 10 لاکھ آدمی مار دینا، ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ نہیں دیکھ رہے افغانستان کا کیا حال کیا ہے، شام کا کیا حال کیا انہوں نے، یمن کی کیا صورتحال بنا دی ہے۔ میں آپ کو قطعاً کوئی مبالغہ نہیں کرتا، جو کچھ میری فہم ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کون لوگ ہیں پاکستان میں زندگی بسر کر رہے کہ جن کے عزت اور احترام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب جو یمن پہ آیا ہمارے اوپر وارد نہیں کر دیا۔ جو کچھ افغانستان کے ساتھ، ہمارے ساتھ کا ملک ہے، کیا وہ یہاں پر نہیں کیا جا سکتا تھا؟ یہاں بھی ہو سکتا تھا بالکل، اور دشمن یہی چاہ رہا ہے اس وقت اس چیز کو۔ ہمارا جو ساتھ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ مسلمانوں میں مذہبی فرقہ واریت جو ہے یہ اس کا ایلیمنٹ بہت زیادہ مضبوط ہے، دین جو ہے وہ اس کا کہیں گزر ہی نہیں ہے، فرقہ انتہائی مضبوط ہے یہاں پہ، تو اس لیے دشمن اس ٹول کو استعمال کرتا ہے اس چیز کو، اور وہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ یعنی ملک کے اندر انارکی کریٹ کروائی جائے، اس قسم کی صورتحال پیدا کی جائے، جس کے ذریعے سے چونکہ جو چائنا کا جو پلان ہے اس کے لیے مستقبل کے حوالے سے پاکستان ایک انتہائی امپورٹنٹ پلیئر ہے، تو وہ اس بات کو پسند نہیں کر رہے، انہوں نے رد عمل ظاہر کرنا ہے، وہ مزید بھی کریں گے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ ایک چھوٹی چھوٹی پپٹس ہیں، یہ بھی اصل نہیں، پاکستان کے اندر بھی یہ اصل ٹاؤٹ نہیں ہے، ان کے اصل ٹاؤٹ کچھ اور ہے، وہ نیشنل لیول کی فگرز ہوتی ہے، ان کو تو خریدا جاتا ہے بس تھوڑا، جیسے کہ یعنی وہ ادھر گلگت میں وہ ایک صاحب ہیں، ان کو وہاں پہ میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ میرے لیے مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کو خریدا جاتا ہے باقاعدہ اس کام کے لیے۔ میں نے آپ کو پھر میں کہتا ہوں کہ ناردرن ایریا کا انتخاب جو ہے وہ انہی قوتوں نے، صہیونی قوتوں نے پلان کیا تھا، جس وقت یہ وہاں پہ یہ کیا نام ہے مہدی شاہ کے بعد جو آدمی آیا تھا چیف منسٹر کے طور پہ، حفیظ الرحمان، انہوں نے پلان کیا تھا باقاعدہ۔ پلان کچھ اور لوگ کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کسی اور سے کروائی جاتی ہے، انویسٹمنٹ یاد رکھیں وہ نارملی مسلمانوں سے کراتے ہیں، پلاننگ وہ خود کرتے ہیں،
وہاں سے وہ چیز نواز شریف کے پاس آئی، کیونکہ یہ تو بالکل اوپن سیکرٹ ہے نا کہ نواز شریف اور زرداری جو ہیں یہ ان کے ایجنٹس ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے کوئی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، یہ اوپن سیکرٹ ہے، یہ ان کے ایجنٹس ہیں۔ ان کے پاس آیا، نواز شریف کی حکومت تھی، اس نے اپنا کمیشن اس میں سے لیا، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ اس میں سے اپنا کمیشن رکھتے ہیں، اور اس نے اپنے آگے ٹاؤٹ کو برجیش صاحب کو آگے بھیجا اور انہوں نے 24 گھنٹے میں انتخاب جیت لیا، کیونکہ وہ اچھی طرح سے ہماری سائیکی کو سمجھتے ہیں۔ یہاں بھی اس وقت یہ کھیل ہے جو اب یہ کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر بڑے آرام سے فسادات کروائے جا سکتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ یعنی امیر المومنین کا چونکہ ولایت کے حوالے سے تذکرہ آیا ہے، اور انہوں نے ڈائریکٹلی اس پوائنٹ کو ہٹ کیا جا کے جس سے ان کو پتہ ہے کہ لوگ یکدم فلیئر اپ ہو جائیں گے، اور آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا ہیٹ اپ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا جو ہے ایک یاد رکھیں ایک ٹمپریچر کو گیج کرنے کے لیے بہترین چیز ہے، آپ اسے ٹمپریچر گیج کر سکتے ہیں کہ معاشرے کی فکری ڈائریکشن کس سمت کی طرف جا رہی ہے۔ بہرحال یہ ایک باقاعدہ گیم ہو رہی ہے، وہ چاہتے ہیں ہمیں فلیئر اپ کریں، اور دوسرا ادھر والے گروپ کو فلیئر اپ کرنے کے لیے انہیں اٹھانے کے لیے انہوں نے وہ جو صحابہ اور کا جو ایلیمنٹ ہے اور یہ چیز جو ہے، اور اس کی تیاری مکمل ہے، وہ ایک بڑے فساد کی طرف اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں، یعنی اور اس کے لیے انہوں نے ابتدائی طور پہ یعنی، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو ایف آئی آرز وغیرہ کٹ رہی ہیں اور دیگر جو یہ سب اصل میں اسی پروگرام کا حصہ ہے۔ آئیے وہ چاہتے جو اس چیز کے وہ فساد کروانا چاہتے ہیں، اس چیز کے لیے پاکستان کی جو شیعہ کمیونٹی ہے وہ ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو پولیٹیکل ورتھ ہے وہ زیرو ہے، ہمارا جو سیاسی وزن ہے پاکستان کے انوائرمنٹ کے اندر وہ زیرو ہے، اس لیے کہ اس زیرو کرنے میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ جو ہماری کمیونٹی ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی ہے نا، اس واسطے ہمارا پولیٹیکل ورتھ وزن ہمارا ایک زیرو پہ چلا ہے، بلکہ زیرو سے بھی نیگیٹو ہے، نیگیٹو سمت میں چلا گیا ہوا ہے، اس لیے انہیں ہم سے اس نوعیت کا کوئی خطرہ نہیں، اپنا جو ان کا یعنی آپ سیکولر نظام کہیں یا قرآن کریم کی اصطلاح میں طاغوت کہیں اسے، جو بھی انہیں ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ہم تو خود ان سے بھیک مانگتے ہیں جا کے، ہم کہتے ہیں مہربانی کریں جناب ہمارا یہ جلوس کا پرمٹ دے دیں، آپ یہ مجلس کی اجازت دے دیں، مہربانی کریں آپ یہ ہمارے بندے چھوڑ دیں، ایف آئی آر ہماری جو ہے وہ ہمیں اسی جگہ رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم وہ پہلے خود پریشر بلڈ اپ کرتے ہیں، ایف آئی آر کاٹتے ہیں دیگر چیزیں، پھر اس کے بعد اب ہم دوڑے جاتے ہیں ان کے پاس جا کے مہربانی کریں ڈی سی صاحب، مہربانی کریں اسسٹنٹ کمشنر صاحب، آپ یہ نہیں اور پھر وہ یعنی اوپر سے ہدایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں چلو جی ٹھیک ہے ہم نے ایف آئی آر کینسل کر دی، ہم بڑے خوش ہو جاتے، اوہ دیکھ کتنا بڑی کامیابی حاصل ہو گئی ہے۔ یہ سب کھیل ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ ہم پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہیں، کسی کے پاس اتنی بڑی سیاسی قوت نہیں ہے، کسی کے پاس فرش عزائے حسین نہیں، کسی کے پاس نظام ولایت نہیں ہے، کسی کے پاس خمس کا نظام نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہمیں ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ہماری تمام یہ 3 پاور پوائنٹ یاد رکھیے گا، ہمارے ولایت اور اس کے نیچے برابر نہیں، اس کے نیچے 2 پاور پوائنٹ ہیں، خمس کا نظام اور فرش عزائے حسین۔ یہ اگر اس کو ٹھیک کر دیا جائے ہم پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی طاقت ہے، ہم پاکستان کی سب سے بڑی اقتصادی قوت ہے، کوئی ہمیں چیلنج ہی نہیں کر سکتا یہاں پہ، لیکن انفارچونیٹلی ایک دشمن نے ہمیں موقع دے دیا۔ اب یہ وہ اپنے طور پر تو انہوں نے تو کھیل کھیلا ہے نا، دشمن نے ہمیں موقع دے دیا ہے، ایک ہم اسے ایک انگلش میں کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز، کہ اس خرابی کے اندر بھی ایک روشن پہلو نکل آیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے یعنی اس وقت کی صورتحال میں جو انہوں نے ہمیں چیلنج کیا ہے، انہوں نے ایک ایسے نقطے پہ ہاتھ رکھ دیا جا کے جس میں ملنگ بھی متفق ہے، صاحب امامہ بھی متفق ہے،
موالی بھی متفق ہے، نمازی بھی متفق ہے، وہ جو بے نمازی وہ بھی متفق ہے، کہتا ہے کہ اس مسئلے پہ کمپرومائز نہیں کرنا، اس پر اتحاد ہو سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، دشمن نے ایک مرتبہ پھر اپنی نادانی سے ہمیں اتحاد کا موقع فراہم کر دیا ہے، لیکن اس پہ زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ اگر 20 سفر تک ہم اپنا صحیح کارڈز پلے کر گئے تو ہم نہ صرف دشمن کی چال کو اس پر الٹ دیں گے، بلکہ ہم یعنی اپنے مستقبل کو بھی محفوظ کر لیں گے۔ دشمن نے ہمیں موقع دے دیا ہے، اس مسئلے پر اب آپ آواز دیں گے پورے پاکستان سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس پر بحث نہیں ہوگی کہ فلاں نمازی اور فلاں نمازی نہیں ہے، فلاں ملنگ ہے یا فلاں غالی ہے، کوئی بحث نہیں۔ اس پر تو صرف اپنے کارڈز کو صحیح پلے کرنے کی ضرورت ہے، بس صرف اگر یہ کر دیا جائے ہم اس پوری سینیریو کو الٹ کے رکھ دیں گے۔ ہمیں ایک ہمارا ویک پوائنٹ ہے، ہمارے درمیان ایک مضبوط مرکز یعنی ولایت سیاسی کو درمیان میں معاشرہ قبول کرے، اور اس کے ساتھ یہ دو ونگز ان کو صحیح طور پر استعمال کرے، ذاتی مفادات کے لیے نہیں، ایک خمس کا فیکٹر اور ایک فرش عزائے حسین۔ بس آپ سمجھ لیجئے کہ ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی پریشانی نہیں رہ گی آگے۔ لیکن ٹائم بھی نہیں، دشمن بڑے غور سے صورتحال کو جائزہ لے رہا ہے اس چیز کے لیے۔ کون کون لوگ ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں، کیا صورتحال ہے، اس مسئلے کو کیسے ٹیکل کیا جائے، کل انشاءاللہ اس پر بات کریں گے اس چیز کے لیے۔ لیکن خطرہ یہ جس کے ظاہری طور پر جو ہائپوتھیٹیکلی تو میں نے بات کہہ دی ہے، کل میں اس مسئلے پہ تفصیل سے بات کروں گا اس چیز کے لیے کہ کتنے فیصد امکانات ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہم اس طرح سے ہی کر لیں، تو اس کے امکانات بہت کم ہیں موجودہ صورت ہے۔ تو معجزہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس پہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ظاہری طور پہ اس کے امکانات کم ہیں۔ کیوں کم ہیں؟ یعنی دشمن نے بہرحال چاہے دانستہ طور پہ کیا ہے یا نہ دانستہ کیا ہے، لیکن اس نے ہمیں موقع دے دیا ہے۔ اگر ہمارے ارباب حل و عقد جو ہیں وہ ذرا سے بھی عقل سے یعنی کام لیں یا ذہانت سے کام لیں، یا اگر میں صحیح لفظوں کا انتخاب نہیں کر رہا تو معذرت خواہ ہوں اس کے لیے، کہ اگر وہ اس وقت تو بہترین موقع اس وقت یہ ہے کہ آپ ملت کو ایک پوائنٹ پر لے آئیں، لیکن اس کے لیے اگر وہ مرکز نہ ہوا تو پھر کیا آگے منظر دکھائی دے رہا ہے، کیا ہونے کے امکانات ہیں۔ اور اگر مرکز ہو گیا، بن گیا، اگر میں کہتا ہوں ہر لوگ اپنے اپنے کام کریں لیکن اس مسئلے پر متفق ہو جائیں، لیکن صرف جذبات نہیں، اس کے اوپر شعور کی لگام دی جائے کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، تو ایک بہترین موقع ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ دشمن تو اپنے خیال کے مطابق وہ تو حالانکہ ان نادانوں کو پتہ نہیں کہ انہوں نے ہمیں موقع فراہم کر دیا ہے۔ جس ہمارے درمیان ہماری جو وحدت تھی، ہماری مفتی جعفر حسین صاحب کے زمانے میں ایک مرکز تھا، اس کو آج 5-6 حصوں میں تقسیم کر دیا انہوں نے۔ اور وہی ہماری ویک پوائنٹ ہے، اس کو دوبارہ سے جوڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ چیز نہ ہوئی تو اس میں ابھی سے صورتحال جو میں دیکھ رہا ہوں، اس میں مزید خرابی پیدا ہو، خود ہماری کمیونٹی کے اندر مزید خرابی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رضا کی راہوں کو شناخت کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیجیے محمد